بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کو دوسروں پر فتویٰ لگانے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں خود قرآن و سنت کے خلاف نظریات اپنا رہا ہوں اور اپنی قوم کو قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ دے رہا ہوں۔ اس کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی نے یہ ایک نیا نظریہ گھڑا ہے کہ لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا، غیر اللہ کے لیے بغیر الف لام کے رحمان کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے رحمان اور اللہ کے لیے الرحمن استعمال ہوگا۔ اسی طرح غنی کا لفظ، رؤوف، رحیم، یہ الفاظ بھی بغیر الف لام کے غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور الف لام کے ساتھ یعنی الرحیم، الغنی اور الرؤوف یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ پہلے انجینئر کی زبانی اس کا نظریہ سن لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے یا عبد الصمد ہے تو کیا اس کو صمد یا رحمان کے نام سے پکارا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، رحمان کا نام جو ہے نا وہ پکارا جا سکتا ہے۔ رحمان کہتے ہیں رحم کرنے والے کو۔ اللہ کا نام رحمان نہیں ہے، اللہ کا نام ہے الرحمن، دی رحمان۔ جیسے آپ کہیں مدینہ، مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر کو، لیکن المدینہ دی سٹی، وہ سٹی آف پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد الرحمن نام والے کو رحمان کہہ سکتے ہیں آپ کہ رحم کرنے والا۔ آپ مجھے بتائیں سیدنا عثمان کا لقب جو ہے غنی ہے، تو اللہ کا نام غنی نہیں ہے کیا؟ الغنی ہے، حضرت عثمان صرف غنی ہے، تو غنی کہتے ہیں نا عثمان غنی، ادھر نہیں کسی کو شرک نظر آتا۔ اچھا، تو رحمان اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو جائز ہے۔ خود نبی علیہ السلام کا نام قرآن میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، تو رؤوف اور رحیم تو اللہ بھی ہے؟ نہیں، اللہ ہے الرؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام ہے رؤوف اور رحیم، تو آپ اس طریقے سے بول سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 195 اے کے اندر تقریباً 54 منٹ پر انجینئر صاحب نے یہ نظریہ دیا ہے۔ یہ نظریہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے، باطل ہے، اور بلکہ صحابہ اور پوری امت کے خلاف انجینئر صاحب نے یہ نظریہ پیش کیا۔ حاصل اس نظریے کا یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، خاص طور پر رحمان، غنی، رحیم، رؤوف، ان چار الفاظ کا تو انہوں نے نام لیا ہے، تو یہ چار الفاظ بغیر الف لام کے غیر اللہ کے لیے استعمال ہوں گے اور الف لام کے ساتھ اللہ کے لیے استعمال ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی ہم آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لفظ رحمان کو لے لیتے ہیں۔ لفظ رحمان کے بارے میں پوری امت اس پر متفق ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا۔ اور پوری قرآن کریم میں، پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی یہ لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب، یہ جو آپ نے نظریہ دیا ہے کہ رحمان کا لفظ بغیر الف لام کے غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یہ نظریہ کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ آپ وہ آیت پیش کریں، وہ حدیث پیش کریں، جبکہ ہم اس پر صحیح احادیث پیش کرتے ہیں کہ بغیر الف لام کے رحمان کا لفظ وہ بھی اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے سلسلہ صحیح ہے جو انجینئر کے محدث اعظم علامہ البانی کی ہے۔ حدیث نمبر 2788، 2847 اور 2873، ان تینوں نمبروں کے تحت جو حدیث لکھی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ ہے یا رحمان۔ ان تینوں نمبروں کی حدیثوں میں یا رحمان کا لفظ ہے، اور ان تینوں کو انجینئر کے محدث اعظم علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں شامل کر کے ان کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ تو صحیح حدیث سے ہم نے ثابت کر دیا کہ رحمان کا لفظ بغیر الف لام کے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو انجینئر صاحب کا یہ نظریہ دینا کہ یہ الف لام کے ساتھ اللہ کے لیے استعمال ہوگا، بغیر الف لام کے غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا، یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے نظریہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خلق و افعال العباد۔ اس کتاب کے اندر
صفحہ نمبر 66 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا اللہ یا رحمان۔ اب دیکھیں یہاں بھی رحمان کا لفظ الف لام کے بغیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر 30,143 نمبر حدیث ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ ہیں یا رحمان الی من تکلنی، یہاں بھی الف لام کے بغیر رحمان کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور علماء امت نے بھی یہ صراحت کی ہے کہ رحمان کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ صرف لفظ رحمان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ لفظ خاص ہے۔ 10ویں صدی کی ایک مشہور کتاب ہے مواہب الجلیل شرح مختصر خلیل، صفحہ نمبر 428 پر انہوں نے صاف لکھا ہے کہ لفظ جلالہ یعنی لفظ اللہ اور لفظ رحمان کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے اور اس پر اجماع ہے۔ 7ویں صدی کی مشہور کتاب ہے الفروق، اس کے اندر 3ری جلد میں لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ لفظ جلالہ یعنی لفظ اللہ اور لفظ رحمان ان دونوں کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 11ویں صدی کی مشہور کتاب ہے فیض القدیر علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو جامع صغیر کی شرح ہے، حدیث کی کتاب کی شرح ہے۔ تو اس کے اندر علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ لفظ اللہ اور لفظ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان کا اطلاق غیر اللہ پر مطلقاً درست نہیں۔ پھر کچھ آگے جا کر لکھتے ہیں کہ لفظ رحمان کا استعمال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے نہیں ہوتا اور تمام ملتوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو لفظ رحمان کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاتا۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے یہ لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال کیا ہے تو یہ کفر میں غلو اور ضد میں آ کر کیا ہے، جیسے مسیلمہ کذاب کے لیے مسیلمہ کے لوگ اس کو رحمان یمامہ کہتے تھے، تو یہ ضد میں آ کر کہتے تھے، ورنہ تمام ملتوں کا اتفاق ہے کہ اس لفظ کا استعمال غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہرحال ان 3 حوالوں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اس پر اجماع ہے کہ لفظ رحمان کا استعمال اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ باقی انجینئر صاحب نے جو رحمان اور الرحمان کا فرق بیان کیا، وہ امت کے اندر کسی بھی مستند عالم یا فقیہ یا کسی صحابی تابعی کہیں سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر ہے تفسیر کبیر، اس کی 29ویں جلد میں سورہ رحمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لفظ رحمان کا اختصاص ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اشکال بھی اٹھایا کہ بعض لوگ لفظ رحمان مسیلمہ کذاب پر بولتے ہیں، تو اس کا جواب دیا کہ بعض لوگ تو پھر لفظ الہ بھی بولتے ہیں غیر اللہ پر، جس طرح یہ ضد ہے باطل عقیدہ ہے، اسی طرح لفظ رحمان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کرنا یہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے ارشاد الساری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 10ویں صدی کے مشہور عالم ہے، وہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی شرح میں لکھتے ہیں لفظ رحمان کا استعمال صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ باقی بنو حنیفہ نے مسیلمہ کذاب کو جو رحمان یمامہ کہنا شروع کیا تھا، یہ کفر کے اندر ان کی ضد تھی۔ مشکات شریف کی مشہور شرح ہے مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس کے شروع میں خطبے کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ولا یجوز اطلاق الرحمن علی غیرہ تعالی بخلاف الرحیم، رحمان کا لفظ اللہ کے علاوہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، رحیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے غیر اللہ کے لیے۔ اور 5ویں صدی کی مشہور تفسیر ہے تفسیر سالبی، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ رحمان کا لفظ خاص ہے اور رحمان کے ساتھ کسی کا بھی نام نہیں رکھا جا سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ کے سامنے اہل تشیع کی ویب سائٹ ہے مکارم شیرازی کے نام سے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے رحمان نام مخصوص خدا است و بغیر او اطلاق نمے شود، یعنی رحمان کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، جبکہ رحیم کا لفظ
غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ آفتابحیدر.com کے نام سے اہل تشیع کی ایک اور ویب سائٹ ہے، اس میں بھی صاف لکھا ہے کہ رحمان خدا کا مخصوص نام ہے جو کسی اور پر نہیں بولا جاتا، جبکہ رحیم کا اطلاق خدا اور غیر خدا دونوں پر کیا جا سکتا ہے۔ اہل تشیع کی ایک اور ویب سائٹ ہے عرفان.ir کے نام سے، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ رحمان خدا کے مخصوص ناموں میں سے ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ رحیم ایسی صفت ہے جو خدا اور بندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ چند حوالے بطور نمونہ کے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ اس پر اور بھی بہت سارے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب تک کی بات کا حاصل یہ ہے کہ رحمان کا لفظ، یہ جو اس لفظ کے بارے میں انجینئر صاحب نے الف لام والا فرق نکالا، یہ فرق نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہی پوری امت میں آج تک کسی نے یہ فرق بتایا ہے، اور نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، جبکہ ہم نے قرآن کریم، احادیث، صحابہ اور امت کے علماء حتیٰ کہ اہل تشیع ان سب سے ثابت کیا کہ رحمان کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اور اس پر اجماع امت ہے۔ اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پوری تاریخ میں لفظ رحمان کا استعمال غیر اللہ کے لیے اگر کہیں ملتا ہے، وہ مسیلمہ کذاب کے لوگوں میں ملتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے لوگ اس کو رحمان یمامہ کہتے تھے، اس کے بعد اور کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اب پھر انجینئر نے آ کر یہ نظریہ دیا ہے کہ رحمان کا لفظ غیر اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، بلکہ انجینئر تو مسیلمہ کذاب کی قوم سے بھی اس معاملے میں آگے بڑھ گیا۔ مسیلمہ کذاب کی قوم نے بھی یہ لفظ صرف مسیلمہ کذاب کے لیے استعمال کیا تھا، ضد میں آ کر، ہٹ دھرمی میں آ کر، لیکن انجینئر نے تو یہ عقیدہ دے دیا کہ اس لفظ کا استعمال بغیر الف لام کے ہر آدمی کے لیے ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب آگے چلیں رحیم کا لفظ۔ اس لفظ کے بارے میں بھی انجینئر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ لفظ بھی الف لام کے ساتھ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بغیر الف لام کے غیر اللہ کے لیے، جیسے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بغیر الف لام کے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ نظریہ بھی بالکل باطل ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بسم اللہ کے علاوہ، ایک تو رحیم کا لفظ بسم اللہ میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 134 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے ایک جگہ رحیم کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور باقی 133 جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور ان 133 جگہوں میں سے تقریباً 79 جگہ یہ لفظ بغیر الف لام کے اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 143، 173، 182، 192، 199، 218، 226، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، 89 اور 129، سورہ نساء آیت نمبر 25، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری آیات میں رحیم کا لفظ بغیر الف لام کے اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اکثر جگہ اللہ کے لیے رحیم کا لفظ بغیر الف لام کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، اور چند مقام ہیں، چند آیات ہیں جن میں الف لام کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی رحیم کا لفظ بغیر الف لام کے غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور الف لام کے ساتھ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ نظریہ قرآن کریم کی یہ تقریباً 79 آیات کے خلاف ہے یہ نظریہ۔ تو انجینئر صاحب قرآن کریم کے خلاف نظریات بنا کر اپنے مقلدین کو پیش کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں لفظ غنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ غنی بھی جس طرح الف لام کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، بغیر الف لام کے بھی قرآن کریم میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 263، 267 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 97، سورہ لقمان آیت نمبر 12، اسی طرح سورہ زمر اور سورہ تغابن وغیرہ میں متعدد آیات میں یہ لفظ غنی کا بغیر الف لام کے اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو انجینئر صاحب نے یہ جو فرق نکالا کہ غنی کا استعمال غیر اللہ کے لیے اور الغنی یہ اللہ کے لیے، یہ فرق قرآن کریم کی متعدد آیات کے خلاف ہے۔ پھر انجینئر صاحب نے جو یہ قیاس کیا کہ ہم عثمان غنی کہتے ہیں، عثمان الغنی نہیں کہتے، تو عثمان غنی ہے اور اللہ الغنی ہے، کتنی بے تکی بات ہے۔
اور عربی زبان سے کتنی ناواقفیت اور جہالت کی یہ علامت ہے، کیونکہ عثمان غنی یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں جب اس کو لکھا جائے گا موصوف صفت کے طور پر تو عثمان غنی تو لکھا ہی نہیں جائے گا عربی میں عثمان الغنی لکھا جائے گا۔ عثمان غنی تو عربی میں بطور موصوف صفت کے لکھنا درست ہی نہیں ہے۔ تو انجینئر صاحب اردو زبان پر عربی زبان کو قیاس کر رہے ہیں، عجیب بے تکے قیاس کرتے ہیں انجینئر صاحب۔ یہ انجینئر صاحب کی عربی زبان سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ انجینئر صاحب آپ ابھی بہت چھوٹے سے بچے ہیں، عربی زبان کے اعتبار سے آپ کو عربی زبان کے متعلق بالکل واقفیت نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے دماغ سے یہ الٹے پلٹے قیاسات کرتے رہتے ہیں۔ خیر، انجینئر صاحب کا لفظ غنی کے بارے میں یہ نظریہ الف لام کے فرق والا، تو یہ بھی قرآن کریم کی متعدد آیات کے بھی خلاف ہے، صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری حدیث نمبر 2288، حدیث نمبر 2400، حدیث نمبر 5423، ان تینوں میں یہ فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ تو یہاں الغنی کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، تو انجینئر صاحب کا وہ نظریہ کہاں گیا کہ الف لام کے ساتھ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بغیر الف لام کے غیر اللہ کے لیے؟ حالانکہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ لفظ بغیر الف لام کے اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور صحیح احادیث میں الف لام کے ساتھ یہ لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لہذا یہ فرق بالکل باطل ہے۔ یہ لفظ الف لام کے ساتھ بھی بغیر الف لام کے بھی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی، البتہ دونوں کے مفہوم میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کا غنی ہونا کس اور درجے میں ہے اور مخلوق کا غنی ہونا اور درجے میں ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے لفظ کی طرف، لفظ رؤوف۔ لفظ رؤوف قرآن کریم میں تقریباً 11 آیات میں استعمال ہوا ہے، ایک آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور تقریباً 10 آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور 10 آیات میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ بغیر الف لام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ الرؤوف استعمال نہیں ہوا قرآن کریم میں کہیں بھی، رؤوف کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اور 207، سورہ آل عمران آیت نمبر 30، سورہ توبہ آیت نمبر 117، سورہ نحل آیت نمبر 7 اور 47، سورۃ حج آیت نمبر 65، سورہ نور آیت نمبر 20، سورہ حدید آیت نمبر 9، سورہ حشر آیت نمبر 10۔ ان تمام آیات میں رؤوف کا لفظ اللہ کے لیے بغیر الف لام کے استعمال ہوا ہے، الرؤوف ان میں سے کہیں بھی نہیں ہے۔ البتہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کے چوزوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ کہیں کہیں آیات میں لا رؤوف کا لفظ ہے، تو یہ دیکھ کر کہیں دھوکہ نہ کھا لیں کہ یہ تو الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ لام اور ہے جس کو لام تاکید کہتے ہیں، جبکہ انجینئر صاحب جس کی بات کریں وہ ہے الرؤوف الف لام جو شروع میں ہوتا ہے، جس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں سٹی اور دی سٹی۔ تو الرؤوف کا لفظ قرآن کریم میں ہمیں کہیں نہیں ملا، جہاں بھی ہے بغیر الف لام کے ہے رؤوف۔ تو معلوم ہوا کہ انجینئر صاحب کا یہ نظریہ بھی بالکل قرآن کریم کے خلاف ہے کہ رؤوف کا لفظ غیر اللہ کے لیے اور الرؤوف جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوگا، بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں تو الرؤوف کا لفظ ہے ہی نہیں کہیں بھی، جہاں بھی ہے رؤوف کا لفظ ہے۔ ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ لفظ رحمان کا استعمال تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا، نہ الف لام کے ساتھ نہ بغیر الف لام کے۔ ویسے بھی لفظ رحمان کے شروع میں اگر یا ہو پھر تو بغیر الف لام کے استعمال ہوتا ہے، ورنہ بغیر الف لام کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے، اور غیر اللہ کے لیے تو استعمال بالکل نہیں ہو سکتا یہ لفظ۔ باقی جو 3 الفاظ ہیں رحیم، رؤوف اور غنی، یہ چاہے الف لام کے ساتھ ہوں یا بغیر الف لام کے اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، الف لام کے ساتھ بھی بغیر الف لام کے بھی، غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، الف لام کے ساتھ بھی بغیر الف لام کے بھی، البتہ دونوں استعمال میں مفہوم کا فرق ہوگا۔ تو بہرحال ان چاروں لفظوں کے متعلق انجینئر صاحب کا نظریہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے اس نظریے سے رجوع کریں، توبہ کریں اور معافی مانگیں اور اقرار کریں کہ میں نے یہ نظریہ قرآن کریم کے خلاف اپنایا تھا اور پوری امت کے خلاف اپنایا تھا،
تو وہ ویڈیو پر اعلانیہ رجوع کرے، کیونکہ انجینئر صاحب کے نزدیک اعلانیہ غلطی کا رجوع اعلانیہ ہی معتبر ہے، ورنہ رجوع کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن اعلانیہ چیز کی پھر رجوع بھی اعلانیہ ہوتی، چھپ چھپا کے نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنے اصول کے مطابق اعلانیہ رجوع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔